الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے عظیم دولت، اس دنیا کی سب سے بڑی دولت، اس دنیا کے سب سے عظیم چیز دین اسلام سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اس بات پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مومن بنایا، توحید پرست بنایا۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو لوگ شکر بجا لاتے ہیں ہم انہیں اور زیادہ عطا کرتے ہیں، جو شکر ادا نہیں کرتے ہیں، شکر بجا نہیں لاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے میرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ دنیا کے اندر دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مشرک ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بدعتی ہیں، کافر ہیں، لیکن تمام لوگوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں
مسلمان بنا کر ہمیں چن لیا، توحید پرست بنا کر ہمیں چن لیا۔ اس بات پر ہم ہمیشہ مرتے دم تک اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کرور و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر، ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، تاکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں تک، امت تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، ان تمام لوگوں پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے فرمان کی اتباع کریں، ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے اس بات کا وعدہ بھی کیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنائیں گے، تو ان لوگوں کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وعدہ کیا ہے۔ وہ وعدہ یہ ہے، ان لوگوں کے لیے جہنم ہے، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو جب تک ہمارے جسموں میں سانس باقی رہتی ہے، اس وقت تک ہم اللہ کی عبادت میں اللہ ہی کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ جب تک ہماری جسموں میں سانس باقی رہتی ہے، اس وقت تک ہم اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنا ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں سب سے بدترین لوگ، سب سے برے لوگ، سب سے گھٹیا قسم کے لوگ کون ہیں، اس چیز کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی؟ کہ موضوع یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں اس روئے زمین پر سب سے بدترین انسان، سب سے گھٹیا انسان کون ہے؟ اس موضوع پر آپ کے سامنے کیا ہے، چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان، سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں، ان صفات کو، ان حقوق کو چھین کر دوسرے لوگوں کو، انسان کو ان صفات کو عطا کر دینا، یہ دنیا کے اندر، روئے زمین کے اندر سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے گھٹیا لوگ ہیں، سب سے برے لوگ ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سورہ بینہ کے اندر، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین
فرماتے ہیں بے شک جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے فی نار جہنم، وہ تمام کے تمام لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اب اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ بولے میرے بھائی، اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کی کتاب دی گئی، اللہ کا کلام ان کو دیا گیا۔ کتنی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی؟ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن مجید ہے نا میرے بھائی؟ تو یہ کتابیں جن کو دی گئی ہیں ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کا ذکر کر کے یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے، شرک سے دور کرنے کے لیے میں نے تمہارے پاس انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے کتابوں کو بھی نازل کیا۔ نازل کرنے کے بعد اب فرض یہ بنتا ہے کہ ان کتابوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تو اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے کون سی کتاب نازل کی؟ امت محمدیہ کے لیے جو کتاب نازل کی، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ بولے میرے بھائی، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یعنی جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی ہم کو بھی کہیں کتاب دی گئی ہے، ہم سے بھی مخاطب ہے اس آیت کے اندر۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، یقیناً جنہوں نے کہے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتابوں سے انکار کرتے ہیں، جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، وہ اللہ کے عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، فی ناری جہنم، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، دیکھیے ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پر فرماتے ہیں اولئک هم شر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس روئے زمین پر سب سے برے لوگ ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے گھٹیا لوگ ہیں۔ اب یہ شرک کی بیماری غیروں کو چھوڑو، وہ تو کیا ہے؟ شرک میں مبتلا ہیں۔ کیا ہے؟ وہ شرک میں مبتلا ہے، وہ پتھروں کو، کیا ہے، قبروں کو، مردوں کو، ان تمام چیزوں کو وہ کیا ہے خدا بنا کر وہ پوجتے ہیں، وہ تو ہے ہی مشرک ہیں۔ لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایسے مسلمان گھرانے ہیں جن گھرانوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ کیا پایا جاتا ہے؟ شرک پایا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جن کے گھروں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پتھروں کو پوجتے ہیں، مردوں کو پوجتے ہیں، زندہ لوگوں کو پوجتے ہیں۔ پوجنے کا مطلب ان کو خدا مانتے ہیں، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایسے مسلمان بھی ہیں جو درختوں کو خدا مانتے ہیں، پتھروں کو خدا مانتے ہیں، جو قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں مردے، ان کو بھی خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی جہالت ہے۔ بہت افسوس ہے میرے بھائی، یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ اولئک هم شر البریہ، اس دنیا کے اندر سب سے گھٹیا قسم کے لوگ، سب سے برے لوگ، سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، اللہ رب العالمین کی کیا صفات ہیں؟ اس دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔
इंसानों को पैदा करने वाला, इंसानों को मारने वाला, इंसानों को जिंदा करने वाला, इंसानों को बीमारियां अता करने वाला, इंसानों को उस बीमारी से शिफा देने वाला, इंसानों को औलाद अता करने वाला, इंसानों को औलाद से महरूम करने वाला कौन है? बोले मेरे भाई, जोर से बोलो, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो फिर क्यों इन सिफात को दूसरों को सौंप देते हैं? क्यों इन सिफात को, इन चीजों को दूसरों के लिए मुहैया कर देते हैं? इसलिए कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को सही मानों में पहचाना ही नहीं है, हमने सही मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को जाना ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो सिफात है, उन सिफात को हम मुर्दों को दे रहे हैं। उन सिफात, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो सिफात हैं, उन सिफात को हम पत्थरों को दे रहे हैं। पत्थरों की शक्ल में जो लोग खुदा बनाकर पूजते हैं, उनको खुदा बनाकर वहां पर इबादत करते हैं, हमने उन तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम सिफात को हमने उनको दे दिया है। इसीलिए मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमें सबसे पहले अपने घरों के अंदर, सबसे पहले अपने घरों के अंदर तौहीद को समझने की कोशिश करें। अपने घरों के अंदर जो शिरकिया आमाल पाए जाते हैं, उन आमाल से महफूज होने की कोशिश करें। इसलिए कि इंसानों के पास, मुसलमानों के पास जितना ही बड़ा क्यों घर ना हो, बड़ा महल ही घर क्यों ना हो, अगर इंसान के पास कितना ही मालो दौलत क्यों ना हो, अगर इंसान के पास कितना ही खूबसूरत चेहरा क्यों ना हो, इंसानों के पास कितने ही अच्छे कपड़े क्यों ना हो, इंसानों के पास कितना ही ओहदा मनसब कहे इंसानों के पास हो, लेकिन इन तमाम चीजों के साथ साथ अगर उसके घर में उसके पास तौहीद नहीं है, उसके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की कहे सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना उसके घर में नहीं है, तो वो तमाम की तमाम चीजें बेकार हैं। इसलिए कि कल क़ियामत के दिन खुद कुरान मजीद के अंदर यह आयत मौजूद है, बंदा कल क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से, जहन्नम की आग से बचने के लिए इस दुनिया के अंदर जितनी चीजें वो कमाने की कोशिश में पूरी की पूरी जिंदगी लगा रहा था, मालो दौलत को कमाने के लिए, औलाद को पाने के लिए, बंगलात को पाने के लिए, घर पाने के लिए, उहदा मनसब पाने के लिए, जिन चीजों के पीछे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी गवा दी, वो तमाम की तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दरखास्त करेगा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने इस जहन्नम की आग को देख लिया है, लिहाजा मैं अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने बंगलात को, अपने सोने जवाहिरात को मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, लिहाजा तू मुझे उस जहन्नम के अजाब से मुझे छोड़ दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त बंदे से कहेंगे, मैंने तुझे दुनिया के अंदर तुझे समझाने के लिए बहुत सारे अंबिया भेजे थे, मैंने तुझे समझाने के लिए बहुत सारी किताबें हमने तेरे लिए भेजे थे, तूने कुरान मजीद को पढ़ा, कुरान मजीद तेरे पास पढ़ने की तेरे पास वक्त था, समझने के लिए तेरे पास अकल था, लेकिन कभी तूने क्या है उसको नहीं पढ़ा, उसको समझने की कोशिश ही नहीं की है, लिहाजा आज तुझे जर्रा बराबर भी मोहलत नहीं दी जाएगी। उसको उठाकर क्या है फरिश्ते घसीटते हुए उसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर देंगे। ये पीर बुजुर्गों की बातें नहीं है मेरे भाई, ये कुरान मजीद की आयतें हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बताई हुई बातें हैं मेरे भाई। आज हमारे मुसलमानों के अंदर अफसोस है इस बात पर कि जो झूठी कहानियां, किस्से, पीर बुजुर्गों की किस्से कहानियां जब लोगों के सामने पेश की जाती हैं तो वो बहुत ही जोश और जज्बे के साथ सुनते हैं, वाह वाह लगाकर सुनते हैं, और जब कुरान मजीद की आयतें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम पढ़कर जब सुनाया जाता है तो लोगों के दिलों के अंदर, लोगों के कानों के अंदर जर्रा बराबर भी एहसास तक क्या है महसूस नहीं होता है।
تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کیا ہے تھوڑا سا وقت بھی ہم نے نکالنے کی کوشش نہیں کی ہے، بس بتائی ہوئی چیزوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، اس دنیا کے اندر سب سے گھٹیا قسم کے لوگ، سب سے بدترین لوگ، سب سے برے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ تو یہ بدترین لوگوں میں ہمارا نام شمار نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بولو میرے بھائی، شرک سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیشانی کو، اپنی منتوں کو، اپنی نظر و نیاز کو، اپنے اولاد کو، یہ تمام کی تمام چیزوں کو ہم نے کس کے سامنے پیش کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنا ہے، تبھی جا کر ان بدترین لوگوں میں ہمارا نام شمار نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے، اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم کہا اللہ رب العالمین۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کو مارنا، ایک انسان کو گالی دینا، ایک انسان کو قتل کرنا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو پارٹنر بنانا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک بنانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے دنیا کے اندر۔ تو اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اسی چیز کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو لوگ توحید کو نہیں اپناتے ہیں، یعنی قبروں کے پاس جاتے ہیں، مزاروں کے پاس جاتے ہیں، درگاہوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کر اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی شکایتیں بھی پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باہر جا کر درگاہ اور مزاروں کے پاس جا کر وہاں پر مردوں سے مانگتے ہیں۔ تو آپ کو تھوڑا علم ہونا چاہیے، آپ کو جاننے کی ضرورت ہے میرے محترم بھائیوں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، جن لوگوں کے پاس آنکھ ہے، جن لوگوں کے پاس دل ہے، جن لوگوں کے پاس عقل ہے سمجھنے کے لیے، اس کے باوجود بھی جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، جو اس کے باوجود بھی حق کو دیکھ کر نہیں پہچانتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جانور سے تشبیہ دی۔ کس سے؟ بولو میرے بھائی، جانوروں سے تشبیہ دی ہے کہ یہ لوگ جانور ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا جانور ہیں، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اس آیت کے اندر سورہ آراف، سورہ کے نام سورہ آراف ہے، اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا، تحقیق کے یقیناً بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے انسانوں کو، بہت سارے جنوں کو ہم نے جہنم کے اندر ڈال رکھا ہے۔ جہنم کہے، جہنم انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا گیا ان کے پاس دل تھے سمجھنے کے لیے، ان کے پاس کیا ہے؟ دل تھے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، لا يفقهون بها، لیکن انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔
پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جن کے پاس آنکھ تھے، یعنی دیکھ کر قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر دیکھ کر سمجھنے کی ان کے اندر طاقت تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے حق کو نہیں پہچانا، سچائی کو نہیں پہچانا، اسی لیے ان کو جہنم کے اندر ڈالا گیا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان لوگوں کے پاس کان تھے، وہ حق کو سنتے تھے، سچائی کو سنتے تھے، قرآن مجید کی آیتیں اس کے ترجمہ سنتے تھے، لیکن لا يسمعون بها، لیکن سن کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یعنی یہ تمام لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد، یعنی جن کے پاس دل ہے، عقل ہے، سوچ سمجھ ہے، سننے کے لیے کان ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان قرآن مجید کو کیوں نہیں سمجھا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ کیسے ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہی وہ لوگ ہیں یہ جانور جیسے ہیں۔ کس کے جیسے ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانور نہیں ہے، یعنی یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے شرک کرنے والوں کو، اللہ کی عبادت میں پارٹنر بنانے والوں کو اللہ رب العالمین نے کس سے تشبیہ دی؟ جانوروں سے تشبیہ دی، اس لیے کہ جانور اس کے پاس عقل نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس سے بھی، جانوروں سے بھی گھٹیا قسم اللہ رب العالمین نے قرار دیا۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اس دنیا کے اندر کیا ہے، کتنا گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ آپ ہی کے فیصلے پر آپ میں خود چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر کسی کو پارٹنر بنایا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس دنیا کے اندر سب سے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے برے لوگ ہیں آپ۔ تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دو رخی اختیار کرنا۔ دو رخی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے لوگوں کے درمیان جو محبت ہے، لوگوں کے درمیان جو اخوت بھائی چارگی ہے، ان کے درمیان دو رخا اختیار کر کے، دو رخاپن اختیار کر کے ان دونوں کو جدا کر دینا۔ یعنی آپ کے پاس جب آتے ہیں تو آپ کی تعریف کرتے ہیں، جب دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو ان لوگوں کی برائی ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یعنی دو لوگوں کے درمیان محبت کو حاصل کرنا، تعریفیں حاصل کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر لگا کر اپنی زندگی گزارنا۔ تو ایسے لوگ بھی اس دنیا کے اندر سب سے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، سب سے بدترین لوگ ہیں، کیونکہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجد من شرار الناس یوم القیامت ذو الوجہین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں کل قیامت کے دن سب سے گھٹیا قسم کے لوگ وہ ہوں گے، سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے، سب سے برے لوگ وہ ہوں گے جو دو رخاپن اختیار کرتے ہیں۔ پھر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ یہ دو رخاپن جو لوگ اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کو ایک دنیا کے اندر ہمارے لیے ایک زبان ہے، کیا ہے؟ ایک زبان ہے، لیکن کل قیامت کے دن جہنم کے اندر اللہ رب العالمین ایسے گھٹیا قسم کے لوگوں کو دو آگ کے زبانیں اللہ رب العالمین عطا کریں گے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا کیا ہے، کتنی بڑی مذمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ایک تیسری چیز بھی کیا ہے، یہ ہے چغل خوری کرنا۔ چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ کہ لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے کے لیے بعض لوگوں کی باتوں کو نقل کر کے، بعض لوگوں کی باتوں کو حاصل کر کے دوسرے لوگوں کے پاس جا کر ان باتوں کو پہنچا دینا۔ یعنی جو باتیں ایک انسان نہیں کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے تعلق سے برائی دوسروں کے سامنے بیان کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا،
ایسے لوگ بھی اس دنیا کے اندر سب سے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت نمام، یہ چغل خوری کرنے والے جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے. تو اس چیز کو بھی کہے ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آج دیکھیں، آج ہمارے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں یہ چیز ہمارے گھروں کے عورتوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، چغلی کر کے گھر پورا فتنہ و فساد سے بھرا ہوا رہتا ہے. ہر گھر میں کیا ہے، اسی چیز، انہی چیزوں کی وجہ سے، چغلی خوری کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، کیا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے اپنے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے. تو اسی لیے اس چیز سے کیا ہے، ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، چغل خوری کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کی طرف سے گزر رہے تھے. ایک باغ سے گزر رہے تھے. اس باغ میں جب گزر رہے تھے 2 قبر وہاں پر موجود تھے. تو وہاں کھڑ کر، وہاں پر اتر کر، ٹہر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 قبروں کے تعلق سے صحابہ سے پوچھا یہ 2 قبریں کس کی ہیں. جب جانکاری لی گئی کہ یہ فلاں فلاں شخص کی قبر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں لوگوں کو ان دونوں قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو کیا ہے، بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ چھوٹا عمل کی وجہ سے کیا ہے، قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. ایک عذاب یہ ہے، ایک شخص کو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا قبر کے اندر کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. کس سے؟ جب وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے بیت الخلاء جایا کرتا تھا، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کر کے بغیر استنجا کیے ہوئے، بغیر صاف ستھرا کیے ہوئے وہ اسی طرح آ جاتا تھا جس کی بدولت اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا. اور دوسرا وہ شخص جس کو عذاب دیا جا رہا تھا وہ چغل خوری کر رہا تھا. ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ادھر لگا کر اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا رہا تھا. تو ایسا شخص کو کہے اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا. تو میرے محترم بھائیوں، یہ تمام کی تمام بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے مسجدوں کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. تو اسی لیے اس چیز کو ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. تو یہ چیز کو کہے تھوڑا ان چیزوں سے کہے بچنے کی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے میرے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس قسم کے لوگ دنیا کے اندر سب سے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، سب سے برے لوگ ہیں یہ لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اور ایک قسم، آخری ایک بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں کہ سب سے اس دنیا کے اندر بدترین لوگ، سب سے برے لوگ، گھٹیا قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے لمبی عمر عطا کی ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے لمبی عمر عطا کی، لیکن وہ ان لمبی عمر میں گناہوں میں ملوث تھے، اس کو پوری کی پوری زندگی کو شراب پینے میں، زنا کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، حسد کرنے میں، ان تمام چیزوں میں اپنی پوری زندگی اس نے گنوا دی. تو ایسا شخص بھی اس دنیا کے اندر سب سے گھٹیا قسم کا انسان ہے، سب سے برا انسان وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے 60-70 سالہ زندگی عطا کی. کس لیے؟ تاکہ انسان کیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹے، تاکہ انسان گناہوں سے بچتے ہوئے اس زندگی کو گزارے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اتنی لمبی عمریں عطا کی. لیکن آج ہماری عمریں دیکھیں 60-70 سال کی ہو چکی ہیں، لیکن ہمارے پاس، ہمارے دفتر میں کوئی ایک ایسی نیکی نہیں ہے جو کل قیامت تک وہ نیکی حفاظت کے ساتھ کہے وہاں پر جا کر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر سکے. ہمارے دفتر میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے. ہمارے دفتروں کو اگر کل قیامت کے دن کھول کر دیکھیں گے، صرف اور صرف ہمارے دفتروں میں گناہ باقی رہیں گے.
تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اس طرح کی گھٹیا قسم کے لوگوں سے ہم کہیں، اس طرح کی جو گھٹیا اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں جو لوگ برے ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں کی فہرست میں ہم شمار نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، بلکہ ہم ان لوگوں میں شمار ہونا چاہیے جو نیک متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ڈر کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی فہرست میں ہم اپنا نام کیا ہے جمانے کی بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے کہے بتانے کی کوشش کی۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کہے اسی موضوع پر، آئندہ جمعہ اور بہت ساری باتیں اس موضوع پر آئندہ جمعہ آپ کے سامنے کہے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ جو باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو خود عمل کرنے کی کوشش کریں، خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج دیکھیں ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو پیر اور بزرگوں کی باتیں کہیں بہت اچھی لگتی ہیں، جو جھوٹی کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، وہ کہتے ہیں تو واہ واہ بول کر بہت جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ سنتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی عمل نہیں رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے میں کہے قرآن مجید کی آیتیں، قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ کر میں آپ کو کہہ سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن ہمارے درمیان کے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے ادباً احتراماً گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کہیں قرآن مجید کو کہیں پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اللہ رب العالمین کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی آپ سب سے بہترین انسان کہنے کے لائق بنیں گے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کہے آپس میں محبت اخوت بھائی چارگی کے ساتھ ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو چغل خوری کرنے سے، غیبت کرنے سے، حسد کرنے سے، آپس میں کہے چغل خوری کرنے سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات بڑے بڑے گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔